آیت نمبر 19 سورہ سبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک نے جب ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ساری اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا، لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ پاک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. ابلیس کا یہ گمان تھا کہ میں لوگوں میں ان کے غصے کو اور ان کی شہوت کو بھڑکا کے نا ان پہ قابو پا جاتا. جب لوگ بھی دنیا میں آئے، شیطان ابلیس بھی دنیا میں آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. البتہ تحقیق سچا پایا لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو، جو نے کہا تھا نا گمان کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، تو اس نے کیا پایا؟ اس گمان کو اپنے کو سچا پایا. کیسے؟ فَاتَّبَعُوهُ. تو لوگوں نے اس کی کیا کی؟ اتباع کی، شیطان کی اتباع کی. اس لحاظ سے جو اس نے گمان کیا تھا، سوچا تھا، کہا تھا، اس نے اپنے گمان کو سچا پایا. بہت زیادہ لوگوں نے دنیا میں اس کی اتباع کی. جو کفر کر رہا ہے وہ بھی ابلیس کی اتباع کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ بھی ابلیس کی اتباع کر رہا ہے، اور جو بدعت کر رہا ہے، جو بھی کوئی پیڑا پٹھا کام کر رہا ہے نا، کیا کر رہا ہے؟ ابلیس کی اتباع کر رہا ہے. اور ہمارے ساتھی جو بلا وجہ ہی وہ عذر بھی ہے نہیں، اپنے منجے تھلے نالے ڈنڈا پھیرنا چاہیے تھا، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بلا وجہ ہی کلاس کا داغا کر دیتے ہیں. تھوڑا نقصان ہے اس کا. ایک ناگا کلاس کا سمجھو کہ کروڑ روپے کا اتنا نقصان نہیں تھا، یہ نقصان ہو رہا ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ آخرت کا نقصان ہے. کروڑ روپے دنیا کا نقصان ہے، یہ جو ہے کس کا نقصان ہے؟ یہ آخرت کا نقصان ہے. اور پھر نماز چھوڑنے فجر کی، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. فرض عائد کو چھوڑ دیں، یہ بھی شیطان کی اتباع ہے. بعد کو چھوڑ دینا بلا وجہ، یہ شیطان کی اتباع ہے. تو فرمایا الا فریق من المؤمن. ہاں، ایمان والوں میں سے ایک فریق کو یہ کیا نہیں کر سکا؟ گمراہ نہیں کر سکا. ہاں، باقی ایمان والے بڑے بڑے پہلے پٹھے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک فریق ایسا ایمان والوں میں سے جو مخلص ہے، خالص ہے، پکے مومن، ان کو ابلیس گمراہ نہیں کر سکا.
وما كان له علیہم من سلطان، اللہ پاک فرما رہے جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے ان پہ اس کا کوئی زور نہیں تھا، یعنی کان سے پکڑ کے نا زبردستی گمراہ نہیں کیا، صرف اس نے وسوسے ڈالے ہیں دلوں کے اندر، سبز باغ دکھائے ہیں، ہمارے بات کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھایا ہے، تو یہ اس نے کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے الا لنعلم، اور اس کو لبا فرما رہے ہم نے جو وسوسے ڈالنے کی جو طاقت دی ہے نا، یہ اپنی طاقت نہیں بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم جان لیں یا کہ اظہار کر دیں میں یؤمن بالآخرہ، کون آخر پہ ایمان لاتا ہے ان سے، ومنھا فی شک، اور کون ان میں سے قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے، وربک علی کل شیء حفیظ، اور رب محبوب آپ کا جو ہے نا ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کا رب اور کوئی نہیں، آپ کا رب ہر چیز کیا کرنے والا ہے، جس کی اللہ حفاظت کرے نا اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، محبوب کہہ دو ان مشرکوں سے کہ پکاریں یہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، ان کو کہو کہ جن کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں مشرک یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مشکل کشائی حاجت روا ہے، تو ان کو کہو، ان کو پکارو کہ دیکھو ان کی مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جن کو اللہ کے علاوہ یہ مشکل کشائی حاجت روا سمجھتے ہیں نا، خواہ کسی کو بھی سمجھتے ہیں، نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو، فرشتے کو، گدی نشیس کو بھی سمجھتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں یہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، ذرے کے بھی مالک، ذرے کے بھی ان کا اختیار نہیں ہے، مالک کا مطلب اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کسی کا پلا نقصان اور فائدہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ ذرے کے بھی مالک نہیں، ذرہ برابر بھی کسی کا نفع نقصان، ادھر مشکل کشا کیسے بن گئے؟ اور مشکل کشا جو ہوتا ہے وہ تو سارے کام کرتا ہے، یہ تو ذرے کے بھی مالک نہیں، ذرے پہ بھی ان کا اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کسی کا نقصان نفع نہیں، پھر یہ مشکل کشا کیسے بن گئے؟ آج دربار بن گئے، کیسے بن گئے؟ اور فرمایا دوسری بات وما لہم فیہما من شرک، ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی شرکت بھی نہیں ہے۔ شرکت کا مطلب کیا ہے؟ خلقاً ملکاً تصرفاً، یعنی پیدا کرنے کے لحاظ سے انہوں نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا، ملکیت کے لحاظ سے ان کا ایک ذرے پہ بھی مالک، ذرے پہ بھی مالک نہیں ہے، ہاں جی، اور تصرف کے لحاظ سے بھی ایک ذرے پہ بھی مالک نہیں ہے۔ ایک ذرے کو بھی کس نے بنایا ہے؟ ایک ذرے کا بھی کون مالک ہے؟ ایک ذرے کے پہ بھی کس کا تصرف ہے، کس کا کنٹرول ہے ذرے پہ بھی؟ اللہ کا۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں اللہ پاک کا۔ ان نبیوں ولیوں جن کو یہ پکار رہے ہیں مشرک، ان میں سے اللہ پاک کا کوئی ولی مددگار نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں کسی مدد کی، کسی کی مدد کی بھائی اللہ پاک کو ضرورت ہی نہیں، بلکہ اللہ سب کی مددیں کرتا ہے، دنیا میں اللہ سب کی مددیں کرتا ہے، کافروں کی بھی اور مومنوں کی بھی، لیکن دن قیامت کی اللہ صرف ایمان والوں کی مددیں فرمائے گا، ایمان والوں پہ رحیم ہوگا دن قیامت کے اللہ پاک۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور نہیں فائدہ دے سکتی کوئی شفاعت اس کے ہاں۔ اس شفاعت سے شفاعت جبری، قہری، تکے گی شفاعت جو ہوتی ہے، یہ کر ایسے کر، یہ کام میرا، یہ کر، تجھے کہ کرنا پڑے، یہ تکے گی، جبری قہری شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی وہ شفاعت کرے گا، جس کو اجازت دی ہوگی وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں اجازت دی ہوگی اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ یہ نہیں شفاعت ہوتی ہے جس کے حق میں مرضی شفاعت کرنا، پھر نہیں، جس کو اللہ اجازت دے گا کہ تو شفاعت کر، اور جس کے حق میں اجازت دے گا اس کے حق میں شفاعت، اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی لب کشائی نہیں کرے گا، اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی۔ اور دن قیامت کے حدیث میں آتا ہے پہلے انبیاء اللہ پاک کے حکم سے اذن سے شفاعت کریں گے، اور پھر علماء، پھر شہداء، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ۔ دن قیامت کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے اور شفاعت صغریٰ بھی فرمائیں گے، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے شفاعت شفا، محبوب سجدے سر اٹھا، اب شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی تین راتیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے دربار میں سجدہ دیر ہوں گے، بس روئی جائیں گے اور اپنا اللہ کی تعریف کیے جائیں گے۔
کچھ نہیں، شفاعت نہیں کریں گے، بس رو رہے ہیں، سجدہ ہے. اسے کہتے ہیں 10 سال لمبا سجدہ ہوگا نبی کا ان قیامت کے، 10 سال لمبا سجدہ، بس اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. پھر اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر اٹھا، شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہوگی. سلما تو سوال کر، تیرا سوال پورا ہوگا. شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اللہ کے نبی تو اولاد آدم کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. بس اتنی شفاعت ہے کہ اللہ پاک اولاد آدم پھر بھی یہ پریشانی کا حساب کتاب شروع ہونا چاہیے. بڑی شفاعت یہ ہوگی، پھر اولاد آدم کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور شفاعت صغریٰ اللہ کے نبی فرمائیں گے تو اللہ پاک اپنے محبوب کی امت کے بارے میں شفاعت صغریٰ کو قبول فرما کے جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو اللہ نہ بخشے نبی بھی معافی مانگے اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا. اللہ اکبر. ہمارا حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، اللہ پاک جب کوئی حکم بیان فرماتے ہیں نا فرشتوں کے سامنے، حکم اپنا قانون بیان فرماتے ہیں تو یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں نا، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل، اور چوتھے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام. یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا حکم سن کے نا یہ اطاعت کے لیے آج ان کی سارے اپنے پر مارتے ہیں، پر ہلاتے ہیں. اللہ کا حکم ماننے کی، اطاعت کرنے کے لیے اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں بڑے بڑے فرشتے. اور جو چھوٹے فرشتے ہوتے ہیں جی وہ جو مارے ڈر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ حدیث میں آتا بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کا حکم جب بیان ہوتا ہے، کہیں ہم ہی زد میں آ جائیں. ہمیں نہیں نا اللہ کے حکموں میں پرواہ. نماز جو ہے بڑے ذوق و شوق سے چھوڑ رہے ہیں، کھراٹے بھر کے چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اللہ کو کیا پرواہ ہے. جس میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک فرشتوں کو کوئی حکم بیان فرماتے ہو اپنا حکم فرشتوں کے سامنے، تو بڑے فرشتے تو کیا یہ تھے اطاعت کے لیے پر مارتے ہیں، ہلاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ابھی اطاعت کریں. اور جو چھوٹے فرشتے ہیں نچلے درجے کے تو وہ مارے ڈر کے خوف کے بے ہوشی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب وہ چھوٹے فرشتے ہوتے ہیں ان کی گھبراہٹ بے ہوشی دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے. قالوا ماذا قال ربکم، وہ چھوٹے فرشتے چھوٹے درجے میں بڑے فرشتے پوچھے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں چلا، ہم تو بے ہوش ہو گئے، مجھے پتہ نہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے. تم بتلاؤ کیا حکم ہے تمہارے رب کا، کیا کہا تمہارے رب نے؟ تو قال ربکم، رب نے کیا کہا؟ قال الحق کا، وہ بڑے فرشتے کہتے ہیں کہ رب نے حق کہا ہے، جو بھی کہا ہے حق بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے، میرے بھائیو، اللہ پاک حق ہے، اللہ پاک کا حکم بھی کیا ہے؟ حق ہے. اللہ کا قرآن بھی حق ہے، اللہ کا رسول بھی حق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی حق ہے، اور قیامت بھی حق ہے، جنت اور جہنم بھی کیا ہے؟ حق ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ اللہ بلند و بالا ہے، کبیر بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. کوئی اتنا بڑا نہیں. کون بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، شان میں، مقام میں، عزت میں، قوت میں، طاقت میں، بلندی میں، ہر لحاظ سے اللہ کیا ہے؟ سب سے. باقی سب چھوٹے ہیں، نبی چھوٹے، ولی چھوٹے، پیر فقیر چھوٹے، ساری دنیا چھوٹی، ساری مخلوق چھوٹی. بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. قل من یرزقکم من السماوات والارض، محبوب ان مشرکوں نے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں، ہمارے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کولو شاہ، چٹانکی شاہ، جی یہ مشکل کشا اور کیا ہے بنا رکھے ہیں. سوری شاہ وہیں اسی لیے وہاں جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں؟ سسوری شاہ چوری سب مشکل کشا بنا رکھے ہمارے لوگوں نے. تو انہوں نے بنا رکھے گا مشکل کشا اللہ کے علاوہ. اللہ پاک نے بھگوان سے پوچھا مشکل سے کہ تم کو آسمانوں سے بارش برسا کے اور زمین سے کھیتی اگا کے رزق کون دیتا ہے؟ پوچھو میرے بابو سے مشرکوں سے کہ آسمانوں سے بارش برسا کے زمین سے کھیتی اگا کے کون رزق دیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل اللہ، محبوب آپ ہی کہہ دو کہ کون رزق دیتا ہے؟ اللہ رزق
دیتا ہے تم کو، اور جب تم کو اللہ رزق دیتا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مرو پھر تمہاری مشکل کشائی نہیں وہ کر سکتا، تمہاری مشکل کشائی بھی وہی کرتا ہے، تمہاری حاجت روا جو رزق کھلا رہا ہے تم کو۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ یہ بھی کہتے کہ بے شک ہم اور تم البتہ ہدایت پہ ہیں یا واضح گمراہی میں ہیں۔ مطلب ہمارے دو فریق ہیں نا، یہ دو فریق ہدایت پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی گمراہی میں اکٹھے ہو سکتے، ایک ان میں سے ہدایت پہ ہے اور ایک ان میں سے کس پہ ہے؟ گمراہی پہ ہے۔ تو اب ہم کو سوچنا چاہیے کون سا فریق ہم میں سے ہدایت پہ ہے، کون سا گمراہی، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دو فریق ہیں نا، یہ ہدایت پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اور گمراہی میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک ہدایت پہ ہے اور کیا ایک اس میں ہے؟ گمراہی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہدایت پہ کون ہے، گمراہی میں کون ہے۔ تو جب سوچا گیا پتہ چلا کہ توحید جو ہے اس کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس کی دلیلیں ہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی توحید سچی ہے، حق ہے، موحد سچے ہیں اور مشرک جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹے ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مشرکو تم ہمیں کہتے ہو کہ لو جی یہ وہابی ہیں، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ہاں تمہارے نزدیک ہم مجرم ہیں، کہہ دو تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ہم مجرم ہیں۔ تو فرمایا قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، کہہ دو کہ نہیں سوال کیا جائے تم سے ہمارے جرموں کے متعلق، ہم مجرم تو نہیں ہیں لیکن تم کہتے ہو تمہارے نزدیک ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرموں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال سے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، یہاں تو اپنا اپنا حساب ہوگا، اپنی اپنی جزا و سزا ہوگی۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، محبوب یہ بھی کہہ دو کہ ہمارا رب ہم کو دن قیامت کے کیا کرے گا؟ جمع کرے گا، ہمارا رب جمع کرے گا قیامت کے، ہم سب کو جمع کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یفتح بیننا بالحق، ہمارا رب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، حق کے ساتھ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے گا، رب سچے کو سچا ثابت کرے گا، توحید والوں کو ایمان والوں کو سچا ثابت کرے گا، اور کافروں مشرکوں منافقوں کو اللہ پاک جھوٹا ثابت کرے گا، اور اللہ پاک اپنے قدرت کاملہ سے اپنی رحمت سے ایمان والوں کو موحدین کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور کافروں مشرکوں منافقوں کو اللہ جنت میں داخل، یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت خوب فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ سے اچھا کون فیصلہ کرتا ہے؟ کروڑوں فیصلے ایک طرف اللہ کا فیصلہ، ایک طرف گورنمنٹوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں، جی عدالتوں کے فیصلے پرے پنچے لے کے اللہ کا فیصلہ نہیں بدلنا، تل مضبوط اللہ ہی بدلے اللہ کے فیصلے کوئی اور بدل نہیں سکو، خوب فیصلے کرنے والا علیم، اور جانتا بھی ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی جانتا ہے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کرنا ہے جہنم کا، تو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، محبوب ان سے کہہ دو مشرکو دکھاؤ مجھ کو وہ لوگ کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، وہ دکھاؤ مجھ کو لوگ وہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کے اللہ کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا ہے۔ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ بھی دیتا ہے، ہمیں نبی بھی دیتا ہے، ہمیں ولی یہ کہتے ہیں لوگ، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں لوگ، قبروں میں کر نہیں رہی، یہ ملا ہی دیا اللہ کے ساتھ برابر کر دیا، اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، نبیوں ولیوں سے ہی مانگ رہے ہیں لوگ، اللہ کے نام کی نظریں لے دیں نبیوں ولیوں کے نام، وہ بھی اللہ کے ساتھ اپنے شریکوں کو اللہ کے شریک کر کے اللہ کے ساتھ ملاتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب سے کہہ دو دکھاؤ مجھ کو وہ لوگ کہ جن کو تم نے اس کا اللہ کا شریک بنا کے اللہ کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا ہے، وہ دکھاؤ کہاں ہے، اور دیکھیں تو صحیح انہوں نے بنایا کیا ہے، دکھاؤ کیا بنایا انہوں نے، دیکھیں صحیح کیا بنایا ہے، کو مکھی بنائی ہو، چلو یہ بڑی بڑی چیزیں چھوڑو، کو مکھی بنائی ہو، کو مچھلی بنایا ہو، کو کیڑی بنائی ہو، کو تین بنایا کیا ہے انہوں نے، اور یہ بھی دیکھے تم کو کیا دیا انہوں نے، اتنے عرصے سے پکار مشکل پکار رہے ہو، دیا کیا تم کو، ہر شاید اللہ نے تم کو دی ہے، وجود کا واسطہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے میرے، یہ لبا فرما رہے کلا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو تم نے شریک بنا کے
اللہ کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا، کلا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی مولوی نہ قدیم نشین کوئی نہیں، اللہ وحدہ بولو سارے اللہ وحدہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، اور اس کا کوئی شریک وہ تو کیا ہے، وہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، وہ ایسا حکیم ہے جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو تھے نا مکے کے مشرک، اللہ کے نبی سے نا مطلوبہ معجزہ طلب کرتے تھے، فرمائش کی معجزہ بڑے دکھائے اللہ پاک نے ان کی تحت کے لیے، مطلوبہ پسندیدہ معجزہ طلب کرتے تھے کہ یہ ایسے ہو جی، ایسے ہو، ایسے معجزہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو مطلوبہ معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے نہیں بھیجا۔ یہاں نبی کے لیے لفظ للناس ہے، سب لوگوں کے لیے۔ پہلے جو نبی تھے وہ قوموں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے، مخصوص امتوں کے لیے۔ ہمارے نبی جو ہیں للناس، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کیا ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ ہاں جی، ہمارے نبی کے لفظ کیا آیا، للناس، سب لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ 24 پارے میں آیت آ رہی ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس، محبوب جو ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی وہ بھی کس کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے، نبی بھی سب لوگوں کے لیے قیامت تک، اور کتاب بھی سب لوگوں کے لیے قیامت تک۔ اور کعبے کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر جو اللہ کی بات کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کے لفظ کیا ہے، للناس۔ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع اٹھانے کے لیے، سب لوگ نفع اٹھانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو میرے بھائی، رسول کے لیے بھی لفظ للناس، کتاب کے لیے بھی لفظ للناس، اور بیت اللہ کے لیے بھی لفظ للناس، اور امت کے لیے بھی لفظ للناس۔ رسول بھی قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے، اور کتاب بھی قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی قیامت تک سب لوگوں کے لیے، اور امت بھی سب لوگ۔ مطلب کیا، رسول بھی اخیری، کتاب بھی اخیری، بیت اللہ بھی اخیری، اور امت بھی۔ اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مثلا کیا ہم نے اپنے محبوب کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا، یہ مطلوبہ معجزے طلب کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو، بدبختوں کو ان کو پتہ ہی نہیں۔ اپنے رسول کو، نبی کو بشیر، خوشخبری دے، ایمان والوں خوشخبری دینے والا، اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، یہ مطلوبہ معجزے طلب کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کس مقصد کے لیے اپنے نبی کو بھیجیں۔ اور اب بھی لوگ دیکھو، جی مشکل کشا بنایا ہوا نبی کو، حاجت روا بنایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے بگڑی بنا دو، مکی مدنی، اس کے لیے نبی آئے ہیں، یہ تو نبی کا کام ہی نہیں ہے، بگڑی بنا دو، مکی مدنی، در پہ بلا دو، مکی مدنی، لگیاں نے بہت لائی رکھی، سو رہے ہیں، سب لوگ مدینے آ کر کرو مہربانی، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی لوگ مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا وہ مطلوبہ معجزے طلب کرتے تھے، اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل کشا بھی حاجت روا بھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کیا بنا کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کافر مشرک کہ مسلمانوں جس قیامت کی مطلب تم کہتے رہتے ہو قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا، تم سچے ہو، کدوں آئے گی قیامت؟ لیکن آئی نہیں قیامت، کدوں نے کہہ رہے قیامت آئے گی، کیا کرو اب تک تو آئی نہیں، کب آئے گی قیامت والا وعدہ، کب پورا ہوگا؟ فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادُ، محبوب کہہ دو ان کے لیے کہ تمہارے اس دن کا تم سے وعدہ ہے نا، قیامت کے دن کا، جب وہ آ جائے گا نا دن، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اس سے تم ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھو گے اور ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگے۔ وقت پہ آ جائے گی نا قیامت، تمہارا رگڑا نکال دیا جائے گا، صفایا کر دیا، اس سے قیامت بھی ہے، جس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن موت کی بھی آدمی تباہ ہو، سے موت تباہ ہو جاتا ہے، وہ بھی تباہی کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کو بھی کون جانتا ہے کب آئے گی؟ کسی کو نہیں پتا۔ اور موت کو بھی کون جانتا ہے؟ جی کون جانتا ہے؟ قیامت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور موت کو بھی اللہ جانتا ہے، کب قیامت آئے گی، کب موت آئے گی، بلکہ ہر چیز کو ہی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، بیک وقت جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔
اللہ کے علم سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ شَدَّدَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ الْبَتَّةَ سچ پایا لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان فَاتَّبَعُوا ابلیس کے لوگوں نے اتباع کی اللہ فریقا من المؤمنین مگر مومنوں کے ایک فریق نے ابلیس کی اتباع نہیں کی. وما كان لهم من سلطان اور نہیں ہے واسطے شیطان کے ان پہ کوئی زور. یعنی جن کو گمراہ کی نا شیطان نے کچھ کو زبردستی گمراہ نہیں کیا بس ویسے ڈالے ہیں جی کوئی ہمارے پاس جو تھے وہ گمراہ کر کے دکھائی اس وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے اور اس لیے اپنا ان کو بس اسے ڈالیں گے تاکہ اللہ پاک فرما رہے نعلم تاکہ ہم ظاہر کرتے ہیں کون ایمان لاتے ہیں آخر پہ ان سے اور کون جو ہے قیامت آخر کے بارے میں شک میں ہے. ربک اعلی کل شیء مقیت اللہ پاک کا محبوب کیا ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. قل الذین زعمتم من دون اللہ آپ کہتے ہیں محبوب و مشرک کو پکارو ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ تمہارا گمان ہے کہ ہماری مشکل کشائی ہاتھ چلوائی کرتے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماوات ولا فی الارض یہ نہیں مالک کہ ذرے کے بھی آسمانوں میں اور زمین میں یعنی ذرہ برابر بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے مارنے کا پیدا کرنے کا بارش برسانے کا ہوائیں چلانے کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ. جن نبیوں ولیوں کو یہ پکارتے تھے جی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے زمین و آسمان میں جی نفع پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا. دوسری بات وما لهم فیہما من شرک اور ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی شرکت بھی نہیں ہے. کوئی کچھ ہے بنائی ہوگی یہ اللہ نے بنایا ہے ستارہ یہ ستارہ چلو فلاں نے بنا دیا یہ درخت فلاں نے بنا دیا یہ دریا نہیں کوئی شرک ذرے میں بھی شرکت نہیں ہے. ملک خلقن ملکن تصرف یعنی ایک ذرے کو بھی نہیں بنا ایک ذرے کی مالکی ذرے بھی تصرف نہیں ہے. اور تیسری بات ومالا نہیں ہے واسطے ان میں سے کوئی مومنوں مددگار اللہ پاک ہے ان کا ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له نہیں فائدہ دے کوئی شخص کی مگر جس کو اللہ پاک نے اجازت دی. حتی اذا فزع عن قلوبهم یہاں تک کہ فرشتوں کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی قالوا کہیں گے وما قال ربكم کیا کہا تمہارے رب نے. فرشتے کہیں گے دوسرے قالوا الحق حق بیان فرمایا ہے وهو العلی الکریم کبیر اور وہ بڑی والا ہے بلا ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض آپ محبوب کہہ دیں کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. قل اللہ آپ ہی کہہ دیں کون رزق دیتا ہے کون کھلاتا ہے یہ کہتے ہیں تیرا کھاوا تیرے یقین کا اللہ پاک فرما رہے ہیں انا او ایاکم لعلی ھدی فی ضلال اور بے شک ہم اور تم کیا ہیں یا تو ہدایت پہ ہیں یا گمراہی یعنی ہم دو فریق ہیں دونوں فریقوں میں سے دونوں ہدایت پہ نہیں ہو سکتے نہ گمراہی میں ہو سکتے. ایک فریق گمراہی پہ ہے اور ایک ہدایت پہ ہے. اللہ تسألون آپ کہہ دماغ نہ سو نہیں سوال کیا جائے گا تم سے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے ظلم کیا نہیں سوال کیا جائے گا ہم سے اس چیز کے مطلب جو تم عمل کرتے ہو. قل یجمع بیننا ربنا محبوب فرما دو جمع کرے گا ہم کو ہمارا رب ثم یفتح بیننا بالحق پھر فیصلہ کرے گا ہمارا رب کس کے درمیان ہمارے کس کے ساتھ حق کے ساتھ. وهو الفتاح وہ فیصلے کرنے والا ہے جاننے والا بھی ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء اللہ محبوب کہہ دو دکھاؤ مجھ کو وہ لوگ جی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کے اللہ کے ساتھ برابر کر دیا. فرمایا کلا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے بل هو اللہ بلکہ وہ اللہ عزیز ہے حکیم ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کے ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کے ولکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ نہیں جانتے. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین اور کہتے ہیں کافر مشرک کب ہوگا یہ قیامت والا وعدہ پورا اگر تم سچی ہو. قل لکم میعاد معلوم کہہ دو بات تمہارے دن وعدے کا دن ہے جب وہ آئے گا. لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون نہ پیچھے ہٹو اسے ایک سیکنڈ بھی اور نہ اسے آگے بڑھو گے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. بیٹھے سارے ساتھی تشریف رکھیں بھائی. صبح کی نماز میں کتنے ساتھی نہیں آئے تھے ماشاءاللہ. ہاں جی جو نہیں آئے وہ 100 روپیہ اپنے آپ ہی دے رکھے جو ہاں جی دینا تو پڑتا ہی ہے تو آرام سکون کے ساتھ دے کے. ہاں جی جو ساتھی صبح کی نماز میں نہیں آئے وہ 100 روپیہ سوائے جو نئے ساتھی ہیں ان سے نہیں جو نئے ساتھی سے پرانے 2-3 سال سے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی سب آئے تھے یہ گزرے. ہاں جی وہ سارے آئے تھے بھائی بتا صاحب بھی چلو
بیمار اور ساتھی بھائی ثاقب صاحب بھائی آئے، حسیب صاحب بھائی آئے، سمیع اللہ بھائی حسیب صاحب آئے تھے ماشاء اللہ، نہیں آئے تو 100 روپیہ لے آتے. ثاقب صاحب آپ بھائی آئے تھے ماشاء اللہ، سمیع اللہ اور ساتھی بھائی. کون ہے وہ؟ ہے کوئی 100 والا؟ کوئی نہیں کیا جانا 100 روپیہ دے دو سچی اور لے آ دونوں کٹھے گئے، دونوں کٹھے آج چاچو ہو گیا ادھر. اچھا بیٹھو سارے ساتھی یار بیٹھو.